وزیر داخلہ رانا ثنا نیوز کانفرنس کریں اور اس کی حمایت بھی کی، لیکن ایک سیاسی رہنما نے اس کو چیلنج کیا اور اس کے لیے ایک ایسا انداز اپنایا کہ جس میں ایک سیاسی رہنما نے اس کو چیلنج کیا اور اس کے لیے ایک ایسا انداز اپنایا کہ جس میں تانا زنی سے لے کے گالی گلوچ تک گئے اور بلیک میلنگ کی حد تک جو ہے وہ پہنچے. ایک جدوجہد جھوٹی آزادی کے نام پہ جو ہے وہ شروع کی. اس میں مسلح جدوجہد کے لیے حلف لیے گئے لوگوں سے اور مسلح افواج کی قیادت کو مختلف انداز سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا. اور کیونکہ اسی سال پاک فوج کے سربراہ کی تعیناتی جو ہے وہ ہونی تھی تو اس آئینی عمل کو بے وقت کرنے، تماشا بنانے کے لیے جو ہے وہ لانگ مارچ کا ڈھونگ رچایا گیا اور اس سلسلے میں اور متعدد جو ہے وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ کیے گئے. لیکن بالآخر پوری قوم کی دعاؤں اور پاکستان کے بہترین مفاد میں پاک فوج کے سربراہ کا آئینی عمل، آئینی طریقہ کار اپنی کمال ڈگنیٹی، وقار اور طریقہ کار کے مطابق جو ہے جو روایت تھی اس مکمل ہوا. اور خدا کا شکر ہے کہ اس عمل کو سبوتاژ کرنے کے تمام بہانے ہیلے جو ہے وہ ناکام ہوئے اور پاک فوج کے بہترین سولجر اور اس قوم کے سپوت سید عاصم منیر صاحب نے بطور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، جبکہ ساحر شمشاد مرزا صاحب جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں. ہم دونوں کو جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے اس ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں جو ہے اپنی ذمہ داریاں جو ہے انہیں نبھائیں گے. اب اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ 26 نومبر کا جو عمل ہے، اجتماع جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ملتوی کر دیتے، لیکن وہ بضد ہیں اور وہ کل 26 نومبر کو راولپنڈی میں جو ہے وہ یہ اجتماع جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. میرا انہیں آج بھی یہ مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اب بے مقصد اجتماع جو ہے
اسے آپ ملتوی کر دیں، کیونکہ آج میں نے میٹنگ لی ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے ریڈ الرٹ کے طور پہ اس اجتماع کے متعلق حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اس سے کوئی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گرد جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کی جان کو بھی جو ہے، آپ کو بھی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے، اور اس میں کچھ آپ نے بھی خود بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے، جس کا میں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ تو اس لیے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس اجتماع کو، کیونکہ یہ اجتماع جو ہے اس کا آپ نے بہت پہلے سے جو ہے وہ اعلان کیا ہوا تھا، اور ایسے اجتماعات اور ایسے جو پروگرامز ہیں ان میں کیونکہ ایک سپیس ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، تو وہ پھر جن لوگوں کے ایول ڈیزائن ہوں تو انہیں بھی پھر وہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنے جو ہے وہ غلط مقاصد کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم نے حکومت کی طرف سے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ آج میں نے میٹنگ میں چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خود میٹنگ میں جو ہے وہ اس بات سے آگاہ بھی کیا ہے کہ جلسہ کے چاروں اطراف جو ہے وہ سخت حفاظتی انتظام ہونا چاہیے، اور وہاں پہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جامہ تلاشی کے بغیر اسے داخل جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے۔ اسٹیج کو جو ہے وہ بائی آل مینز بلٹ پروف رکھا جائے، اور بلٹ پروف جو انتظامات ہیں ان کو کسی بھی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ نہ ہٹایا جائے۔ اسٹیج کی جو انٹری ہے، جو اسٹیج پہ جو لوگ ہوں گے اس کو نہ صرف محدود رکھا جائے بلکہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پوری نظر رکھی جائے۔ یہ خاص طور پہ 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو ان انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو باور کروائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اگر انہوں نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ یہ اجتماع جو ہے انہوں نے اگر کرنا ہی ہے، ویسے اگر وہ نہ کریں تو وہ اس شرمندگی سے بھی بچ سکیں گے جو انہیں شاید یہ اجتماع جو ہے وہ کل کا کرنے کے بعد جو ہے وہ انہیں محسوس ہوگی یا انہیں جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گی۔ اور میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ یہ کوئی آزادی مارچ نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ یہ پاکستان کی ترقی نہیں، پاکستان کی تباہی کا مارچ ہے۔ یہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا مارچ ہے۔ یہ پاکستان کی معاشیت کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ مارچ ہے۔ اس مارچ کو پاکستان میں نفرتوں کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو اس لیے میری تمام محب وطن شہریوں سے یہ اپیل ہے، بلکہ جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں میری ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ سپورٹ کریں ان کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ووٹ بھی دیں۔ جمہوری عمل جو ہے اس میں آپ جس طرح سے مناسب سمجھیں آپ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں، لیکن اس شیطانی عمل میں اور اس فتنے اور فساد کے عمل میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ آپ ان کو اس کام سے روکیں اور اس میں
ان کی کسی طرح کی جو ہے وہ معاونت نہ کریں، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، اور کسی بھی جماعت اور کسی بھی فرد کے ذاتی یا سیاسی مقاصد جو ہیں وہ پاکستان کے سیاسی مفادات اور مقاصد سے اوپر نہیں ہیں بلکہ اس کے نیچے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان اللہ کے فضل سے قائم رہے گا، قائم ہے، تو اسی میں ہم سب کا جو ہے وہ مفاد جو ہے وہ وابستہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ عوام اس غلط عمل میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ معاونت یا ان کی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ ہرگز نہ کریں، اور ملک میں جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دیں، اور یہ فیصلے جو آئین کی عملداری سے متعلق اداروں کے بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کی ایک بڑی لمبی جدوجہد تھی، تو اگر اب وہ کامیاب ہوئی ہے تو اس کامیابی کو جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ میں اس موقع پہ آخر میں عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بے مقصد جو ہے یہ جو آپ نے یہ اتنی لمبی جو ہے وہ پہلے آپ نے لانگ مارچ کیا، اور وہ اس میں جتنی لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ہے، ویسے آپ کو تو جو آپ کے سامنے جب لانگ مارچ روزانہ شروع کرتے تھے تو وہ جو 2-2.5 ہزار بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا، آپ کو لگتا تھا کہ یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے انسانوں کا۔ تو اب کل بھی آپ نے اسی طرح سے ایک سمندر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ خاص تاریخ جو ہے وہ رکھی 26 نومبر کہ اس دن آپ نے یہاں پہ آنے کا پروگرام تھا آپ کا۔ تو اب اس کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، اور جو مقصد آپ بیان کر رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں الیکشن کی تاریخ مجھے چاہیے، میں الیکشن کی تاریخ لینے آ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ کو پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی۔ اب یہ جو ہے وہ اب جو ہے نا بات پرانی ہو گئی ہے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی تاریخ نہیں لے کے دے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو الیکشن کی تاریخ لے کے دینی ہوتی تو آپ نے جو پچھلے 5-6 ماہ میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، جو کچھ آپ نے تقریر کی ہے، اور جس انتہا تک آپ گئے ہیں، اگر آپ کی اس بلیک میلنگ میں کسی نے آنا ہوتا تو پھر شاید آپ کو تاریخ لے دیتے۔ آپ نے تو یہ سارا کچھ اسی لیے کیا کہ یہ مجھے کہ اتنا مجبور ہو جائیں کہ وہ کہیں کہ یار اس کو تاریخ لے کے دو اور جان چھڑاؤ۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس بات کے اوپر ایز انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کھڑی ہے، اور وہ اپنے فیصلے کو جو ہے وہ فیصلے کے اوپر کھڑی ہے کہ وہ کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ اپنے آئینی رول سے نہ پیچھے ہٹے گی، نہ اس سے جو ہے وہ باہر آئے گی۔ تو اس لیے اب آپ کو کسی نے اس طرح سے تاریخ نہیں لے کے دینی۔ ہاں، الیکشن کی تاریخ جو ہے، آپ سیاست میں واپس آئیں، آپ سیاستدان بنیں۔ اس قوم نے آپ کو سیاستدان بنایا ہے، اس قوم نے آپ کو ایک سیاسی جماعت کا سربراہ بھی آپ بنے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہ برسر اقتدار بھی رہے ہیں، 4.25 سال آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب رہے ہیں، اسمبلی کا حصہ رہے ہیں۔ آپ سیاستدان بنیں، اور پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔
اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی. آپ نے حزب اختلاف کے بغیر گاڑی چلانے کی کوشش کی. آپ نے حزب اختلاف کو جیلوں میں بند کر کے ان کا خاتمہ کرنے کا پروگرام بنا کے آپ نے گاڑی کو چلانے کی کوشش کی. آپ اپنا ٹینیور نہیں پورا کر سکے. آپ اس ملک کو ترقی دینے کی بجائے اس ملک کی تباہی کا باعث بنے. آپ اس ملک سے کرپشن ختم کرنے کی بجائے آپ نے ایسی کرپشن کی داغ بیل ڈالی کہ جس کرپشن کے متعلق معلوم کر کے سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کوئی اتنا گھٹیا لیول پہ بھی جا کے جو ہے وہ کرپشن کا سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ عمل جس میں آپ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں، اب اس ضد کو چھوڑیں. اس میں آپ کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی ناکامی جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے. آپ سیاستدان بنے، سیاستدانوں میں واپس آئیں. آپ پی ڈی ایم کی قیادت سے بیٹھیں. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں، زرداری صاحب سے ملیں، اختر جان مینگل صاحب آپ کے الائی رہے ہیں، آپ ان سے ملیں. آپ خالد مکسی صاحب سے ملیں، آپ خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملیں. ان سے کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ہمیں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے تعین کریں. وہ آگے جو ہے وہ حکومت کے اتحادی ہیں. آپ اگر میاں نواز شریف سے ملنا چاہیں، اگر آپ میاں شہباز شریف سے ملنا چاہیں، تو مجھے تو پوری امید ہے کہ وہ جیسے سیاستدان ہے اور جس طرح سے انہوں نے سیاست ہمیشہ کی ہے، وہ بھی انکار نہیں کریں گے. اگر آپ کو کوئی دقت پیش آئے تو میری خدمات جو ہیں وہ حاصل ہیں. میں بھی اس سلسلے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. میں آپ کا سیاسی مخالف ضرور ہوں، لیکن بالکل میں نے کبھی آپ کو جو ہے وہ دشمن نہیں سمجھا. وہ آپ شاید ایسے ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اپنا سیاسی مخالف سمجھتا ہوں. اور میں آپ کے سیاسی نظریات اور سیاسی سوچ میں جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کرتا رہا ہوں. اگر کبھی کوئی سخت لفظ کا چناؤ ہوا ہے تو وہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے ہی ہوا ہے. آپ کی جو اپنا تقاریر ہیں اور آپ جس طرح سے مجھے پکارتے ہیں یا میری قیادت کو پکارتے ہیں، تو اس وجہ سے کبھی ہوا ہوگا، ورنہ ہم تو پوری طرح سے جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. اور میں یہ آپ کی گفتگو کی، آپ کی تقاریر کی نشاندہی کروں کہ آپ کی جو یہ سوچ ہے کہ جی میں مخالف سیاسی جماعتوں یا سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے مر جانا پسند کرتا ہوں، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں. اس کی کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ اس سوچ پہ قائم رہیں گے تو پھر آپ کی اس ملک کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. تو اس لیے اگر آپ الیکشن کی ارلی ڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ سیاستدان بنیں، سیاست میں واپس آئیں اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کریں. سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں، جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ڈیڈ لاکس ٹوٹتے ہیں، فیصلے بدلتے ہیں. میں نے الیکشن کروانے سے متعلق اتحادی حکومت کا پچھلے 7-8 ماہ میں جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، اس میں بھی میں نے فیصلوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنے لیڈر کو بھی ایک فیصلے کے اوپر ہوتے ہوئے جب دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈائلاگ ہوا ہے، آرگومنٹ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے، تو ان فیصلوں میں بھی جو ہے وہ امینڈمنٹ، تبدیلی جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے. تو جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو پھر فیصلے تبدیل بھی ہوتے ہیں اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں. لیکن آپ جس کام آپ نے پچھلے 4 ماہ 5 ماہ میں بہت کر لیا ہے، اب اس طرف سے جو ہے وہ آپ امید مزید نہ رکھیں اور واپس آئیں
اپنا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، سیاست کا حصہ بنیں، سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ ترقی کرے، یہاں پہ مہنگائی دور ہو، یہاں پہ ڈالر نیچے آئے، یہاں پہ جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو، عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو. اور یہ عمل جو اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں. مہنگائی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، معاشی تباہی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، اور جو عام آدمی کو مشکلات درپیش ہیں اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس ملک اور قوم کے اوپر رحم کریں اور اپنی اس بے جا ضد کو جو ہے وہ چھوڑ کے واپس سیاست کریں، تاکہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون اور جمہوریت کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ. رانا صاحب جی، آپ نے اپنے ابتدائیے میں دو باتیں کی، کہا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی سے ملک ترقی کرتے ہیں، اور ساتھ آپ نے کہا کہ فوج نے قسم کا اعادہ کیا کہ وہ سیاست میں عدم مداخلت کرے. سر جب دیکھیں جی، یہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کا کام ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور انسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ باقاعدہ ڈی جی آئی کہ یہ وعدہ کیا ہے، پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے کب سے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائیں گے، ہم سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیں گے. یہ کمٹمنٹ ہے ان کی، پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو اس کمٹمنٹ کو نبھانا، اس کمٹمنٹ کی جزیات میں اترنا، یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے. اور ہمیں پوری امید ہے، اور خاص طور پہ جو سربراہ ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، کہ وہ اس فیصلہ کرنے میں بھی یقیناً شامل تھے، یا جو ہماری انفارمیشن ہے کہ اس میں ان کا ایک بنیادی کردار تھا. تو وہ کیوں اپنے فیصلے کو جو ہے وہ ان ڈیٹیلز جو ہے جس کی آپ نے بات کی ہے، تو اس کو وہ کیوں جو ہے وہ نافذ نہیں کریں گے. قمر المنور دنیا نیوز. سر یہ بتائیے کہ ایک تھریٹ لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا اس لانگ مارچ کے حوالے سے چاروں صوبوں کو، جس میں ایجے کی اور گلگت بلتستان بھی شامل تھے. اس میں القاعدہ کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ القاعدہ حملہ کر سکتی ہے. ہمارا وربیٹم تو یہ ہے 5 سال سے کہ القاعدہ ایگزسٹ نہیں کر رہی پاکستان میں، تو کیا راولپنڈی میں مری روڈ پہ آ کے القاعدہ حملہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ القاعدہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ القاعدہ نے آنا ہے کہیں سے. انہوں نے یہاں پہ کوئی ایجنٹ ہی پیدا کرنا ہے نا، پیسے ہی دینے ہیں نا کسی کو. تو یہاں پہ کیا خیال ہے آپ کا کہ ایسے لوگ اویلیبل نہیں ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ ہر وہ ایجنسی جو اس وقت چاہتی ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو، انارکی ہو، افراتفری ہو، یہ آپس میں لڑیں اور مریں آپس میں، وہ کیوں اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھائے گی کہ ایک سیاسی رہنما نے اپنی زندگی میں ہی اپنے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا دی ہے اور اپنے مخالفین کو اس میں نامزد کر دیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، اور لکھ دیا ہے کہ اگر یہ فلاں فلاں آدمی جو ہے 3 کو نامزد کر دیا ہے اور باقیوں کو کہا کہ جی میں نے ویڈیو بنا دی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایجنسی جو ہے خدا نہ خواستہ وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی، تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ ہٹ کرے. تو اسی لیے میں نے آج پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب سے میں نے ان کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے کہ جناب مہربانی کریں آپ، اور اس جو یہ اجتماع ہے اس کو چاروں اطراف سے جو ہے وہ ایسے انتظامات کریں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جو ہے باڈی سرچ کے بعد جو ہے وہ جلسہ گاہ میں آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سٹیج ہے، کیونکہ اس میں جو ہے یہ سٹیج کے اوپر اگر 200 آدمی چڑھا ہوا ہے تو پھر کیا پتا ہے کہ کون کہاں سے جو ہے وہ آ کے وہاں پہ سوار ہو گیا ہے.
تو وہاں پہ بڑی ریسٹرکٹڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے وہاں پہ لوگوں کی رسائی، اور اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے ملتوی تو کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اگر کہیں گے تو وہ اور زیادہ بضد ہوں گے. تو ہم نے یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور میں نے خاص طور پہ جو ہے وہ یہ لیٹر جو ہے وہ اسد عمر صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، میں نے ان کو بھجوایا ہے، اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، ان کا اپنا پروگرام ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا پروگرام ہے، لیکن ملک جو ہے اس کے بہترین مفاد اور اس کی جو ہے وہ امن کے لیے تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن رانا صاحب نے یہ کہا ہے کوئی ایسا حملہ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت، اس حوالے سے نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے میٹنگز کی ہیں، اور ان میٹنگز کے نتیجے میں یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں. جب ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ تھریٹ الرٹس ہیں، یہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے، اگر آپ اس میں آپ کو شک ہے تو آپ آگے بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں یا ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے آپ اس بات کو ویریفائی کروا لیں، اور اگر یہ ویریفائی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ عمل کریں. باقی ہم نے تو ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ان کے راستے روٹس انہوں نے مانگے تھے، اسلام آباد کے راستے ادھر کے پی کے سے یا پنجاب سے آنے کے لیے ان کا جو وینیو ہے وہ ہم نے پوری طرح سے جو ہے وہ میں نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ آپ اپنے سیکورٹی میجر ضرور لیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، لیکن ان کو جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ دیں، اپنا جو ہے وہ ایکسیس دیں، اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد بھی انشاءاللہ تعالی اسلام آباد بالکل اوپن رہے گا، ماسوائے 4 پوائنٹس ہیں، وہاں پہ صرف ریگولر کی جائے گی ٹریفک، روکا نہیں جائے گا، ریگولر تھوڑا سا کیا جائے گا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ انتظامات کیے جا سکیں. باقی جو کنٹینرز وغیرہ کی خبر تھی کہ جی کنٹینرز لگ رہے ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایک منٹ، آپ نے 2 چیزیں کہی ہیں کہ آپ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ مسائل کو حل کرے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو. آئی جی نمبر 1 ایک تو وہاں پہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہے ہی دوسرا نہیں، وہ ہیں ایکٹنگ ہیں. دوسرا چیف سیکرٹری سپریم کورٹ میں اپنی سیٹ کو بحال کرنے کے لیے پیش ہو رہا ہے، اور تیسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو آسان ختم کر دے گی. باقی رہی بات یہ کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے کون سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر رہے تھے، تو دیکھیں ذمہ داریاں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ آرمی کے سینئر ترین جو ہے وہ جنرل تھے، سینئر ترین آفیسر تھے. اور جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی کہ ہمارے ہاں بڑی ڈسکشن ہوئی ہماری آرمی کی لیڈرشپ میں، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں ہم اس جو ہے وہ نتیجے پہ پہنچے کہ پاک آرمی کو جو ہے وہ اپنا آئینی کردار جو ہے
وہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں آئینی لمٹس میں رہ کے اپنا کردار جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اسٹاف ہیں اگلے 3 سال کے لیے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ 29 تاریخ کو جب اوتھ لیں گے تو وہ نبھائیں گے. وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان آرمی کی قیادت کا جو ہے وہ فیوچر ہے. تو ساری بات جو ہے وہ فیوچر سے ہی جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے, ماضی سے تو نہیں کی جاتی. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا 2 چھوٹی چھوٹی باتیں, کیا عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ پہ اترنے دیا جائے گا؟ کیونکہ کچھ جی ایس ٹی کی طرف سے بھی 2 خبریں کچھ ساتھیوں نے رپورٹ کی ہیں. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی آفر کی ہے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کی اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی قیادت سے بات کرنے کی, پہلی دفعہ ایک بڑی آفر ٹیکنیکلی آپ کر رہے ہیں اس سارے کرائسس کے دوران, پہلے کرتے ہیں آپ, کیا آپ لوگوں نے فیصلہ یہ آفر نہیں, یہ میں نے ان کو حل بتایا ان کے مسئلے کا, یہ ان کے مسئلے کا حل ہے اور اس حل کی جو ہے وہ کامیابی کی بھی میں ضمانت دیتا ہوں. اچھا یہ کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہوں. اچھا یہ فرما دیں اسی سوال کو جو کہ آپ نے لے لیا تھا, یہ فرما دیں کہ کیا آپ لوگوں نے اس بات کا حتمی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ نے آرمی چیف کی جو تعیناتی تھی وہ کر لی ہے, اب آپ جائیں گے اور ریزائن کر دیں گے, شاید نواز شریف آئے, کیا اس بات کا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے مہینے 2 مہینے میں کیا آپ ریزائن کر دیں گے کیونکہ آپ عمران خان کو قبل از وقت انتخابات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ٹیکنیکلی یہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی سے نہ منسلک تھا اور بالکل ہم نے کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم جو ہے وہ آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ جب سیاستدان آپس میں گفتگو کرتے ہیں, جو بات میں نے کی ہے, تو ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب سیاستدانوں نے آپس میں بات کی ہے, جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے, تو خیالات فیصلے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ حاصل کرنی چاہتے ہیں, وہ ڈیٹ اکتوبر کی ہو یا سپٹمبر کی ہو یا اس سے پہلے کی ہو یا اس سے بعد کی ہو, تو یہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ مل نہیں بیٹھے گی. اگر کسی اور طرف سے جو ہے وہ جو کوشش ہوتی رہی ہے اور عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ میں گالیاں دے کے, تانے دے کے, بلیک میل کر کے, دباؤ دے کے میں حاصل کر لوں گا یا اس دباؤ میں آ کے وہ مجھے یہ چیز حاصل کر دیں گے, یہ چیز جو ہے یہ تو ناکام ہو چکی ہے نا, اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اب وہ طریقہ وہی ہے جو میں نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے, انہیں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت میں واپس آنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں واپس آئیں, اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں, وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں. کسی بات کے اوپر بھی جو ہے وہ بات طے ہو سکتی ہے. اگر یہ 25 مئی کا لانگ مارچ جو ہے یہ غالباً انہوں نے 21 مئی کو اناؤنس کیا تھا, اگر یہ 2 دن نہ کرتے تو شاید اب تک کافی کچھ ہو چکا ہوتا. تو یہ تو پھر ایسی ہی چیزیں ہیں نا کہ جب تک آپس میں سیاستدان بیٹھیں گے نہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو قائم رہیں گے. رانا صاحب ایک منٹ, جی رانا صاحب یہ بقول آپ کی فتنہ مارچ اس کی اب وہ آزاد کشمیر کچھ شک ہے اس میں؟ بیس کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے, شاید آپ کے علم میں ہے کہ 27 تاریخ کو وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے جاتے ہیں. وہاں کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میری وفاقی وزیر داخلہ سے بات ہوئی ہے کہ وہ ہمیں سیکورٹی فراہم کر دیں گے. تو اگر خدا نخواستہ سیکورٹی فراہم نہ کی گئی تو وہاں سے خون ریزی فساد کا خطرہ ہے. تو آپ کے ساتھ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات چیت ہوئی ہے اس سیکورٹی کے حوالے سے؟ جی انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا تھا, اس لیٹر کے جواب میں ہم نے ان سے معذرت کی ہے ان بلیک اینڈ وائٹ. تو آگے پھر اب ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس فی الحال جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکیں. وہ ہم نے باقاعدہ تحریری طور پہ ان کو آگاہ کر دیا ہے.
जुल्कर नैन साहब एयर भाई से। राणा साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हिदायतनामा जो जारी किया उसमें कहा कि इमरान खान के दस्तखत से वो जवाब जमा कराएंगे बयान अदबी, उसके बाद हम इजाज़त देंगे जो NOC मशरूत दी है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद इंतजामिया NOC मंसूख करने जा रही है कि इमरान खान ने बयान अदबी अपने दस्तखत से जमा नहीं कराया। अगर ये रावलपिंडी इंतजामिया की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की, नहीं, इस्लामाबाद में तो उन्होंने इजाज़त नहीं मांगी, रैलियों को गुजरने की इजाज़त थी, वो दी थी मशरूत जरूर थी। उसके साथ साथ आज दोबारा दरखास्त गई है कि उनका जो हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पर परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त दी जाए। अब ये बता दें कि वहाँ से बयान अदबी तो नहीं आया, क्या आप उनको इजाज़त देने जा रहे हैं? नहीं, उनकी रैलीज को गुजरने की बिल्कुल इजाज़त होगी। ये आज मीटिंग में हमने फैसला किया है। और दूसरा ये है कि हेलीकॉप्टर का जो मामला, ये दरअसल कुछ थोड़ा कोई इंतज़ामी और उस इलाके की जो हसासियत है उसके ऊपर जो है ये कुछ रिजर्वेशंस हैं। ये स्टेज का भी जो है वो मेरा ख्याल है कि सुबह से रावलपिंडी की इंतज़ामिया और PTI की क़यादत के दरमियान जो है वो कोई मसला चल रहा है कि वो स्टेज यहाँ पर ना बनाए, वहाँ पे बनाएं, इस तरफ ना करें, उस तरफ करें। तो ये जो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया बैठ के जो है वो उनके साथ गुफ्तगू कर ले, उनको अपनी बात के ऊपर कायल कर ले या उन्हें उनकी बात समझ ले। तो बाकी मेरी नज़र में हेलीकॉप्टर के उतरने या उनके इस तरफ से या दूसरी तरफ से जलसागाह पहुंचने में जो तरफ या जो रास्ता महफूज है, सिक्योर है, उस रास्ते को इंश्योर किया जाना चाहिए। और उन्हें जो है अगर उन्होंने जलसा करना है तो उन्हें जलसागाह तक, स्टेज तक जो है वो बड़े सिक्योर रास्ते से जो है उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। अला नूर साहब। राणा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में PDM में शामिल तमाम जमातों ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज किए, खासकर इलेक्शन कमीशन के सामने भी एहतजाज हुआ, लेकिन उन्होंने कोई रुकावट नहीं बनाया, नहीं डाला। तो मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए क्यों इजाज़त नहीं दे रही? क्या हुकूमत को एहतजाज से, तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कोई खौफ है या कोई और वजह? नहीं, PDM की जमातों ने जब भी जो है वो लॉन्ग मार्च किया तो उन्होंने कभी इस तरह से हलफ भी लिया है? कभी उन्होंने कभी ये कहा है कि मुसल्ला होके आए? उन्होंने कभी कहा है कि हम इस्लामाबाद को सीज कर देंगे? उन्होंने कहा है कभी कि हम जनाब हुकूमत को जो है वो पकड़ के जो है वो निकाल देंगे बाहर? कभी नहीं कहा। उन्होंने अपना एहतजाज किया, अपना मुतालबा पेश किया। PTI की हुकूमत और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब अपनी तकारीर में जो कहते रहे हैं उन्हीं के पेश नज़र जो है वो हमने आगे से जो है वो सारे इंतजाम किए हैं। और अब आप देखें कि जो कल का इज्तिमा है उस इज्तिमा से मुतल्लक अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात अनाउंस नहीं की कि जो उस इज्तिमा के बाद जो है वो किसी किस्म के तसादम को जो है वो जन्म दे। तो मैंने आपसे कहा कि हमने इस्लामाबाद में जो है वो बिल्कुल जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया है। और हमने वो जो कंटेनर जिस तरह से को पहले प्रोग्राम इंतजामिया ने बनाया हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि आप इसको जो है वो डाउन करें, इसको लोअर साइड पे ऊपर जो है वो लेके आएं। तो मामला ये है कि ये तो उनका जो प्रोग्राम होगा या जो वो अनाउंस करेंगे कल आके, तो उसके मुताबिक ही जो है वो मामला आगे चलेंगे। और इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा है। अशफाक एक मिनट ठहरे। अशफाक बंगे साहब। सर जी, ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से दोबारा खबरें गर्म हो गई क्योंकि आज कौमी असम्बली में भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो अब ये नहीं आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे। तो क्या इसके लिए भी अभी चीफ के बाद ये मामला भी रहता है? तो इस मामले पे कुछ आगे अपडेट देखिए, इलेक्शन की डेट का, इलेक्शन कब होने हैं या मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती से कतन कोई तल्लक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का अगर कोई इंतजार या कोई तल्लक किसी बात से था तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि वो मैडम मरियम नवाज साहबा की जो अपील है उसके डिसीजन से उनका जरूर तल्लक था। हम इस बात का इंतजार करते रहे हैं कि उसमें अगर डिसीजन जो है वो पॉजिटिव आ जाए, इंसाफ हो जाए,
ان کے ساتھ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی پروٹیکٹو بیل کروانے اور ان کے لیے انصاف حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب جن 6 پوائنٹس کے اوپر میڈم مریم نواز صاحبہ کو بری کیا گیا ہے ان میں سے 5 پوائنٹ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلقہ ہے. اگر آپ اس کا منوٹلی جائزہ لیں تو وہ کیس بری تو ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کا، لیکن آپ یقین کریں ایک وکیل ہونے کے ناطے اتنی مجھے بھی سمجھ ہے کہ اس میں بریت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے اب ان کا پروٹیکٹو بیل لینا اور واپس آنا اور آ کے اپنے کیسز کو جو ہے وہ فیس کرنا اور اپنی پارٹی کی جو ہے وہ قیادت کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے. اب اس میں وہ جب بھی آنا چاہیں، اگلے مہینے آنا چاہیں یا اسے اگلے مہینے آنا چاہیں، وہ ان کے لیے آنا کوئی مشکل اب نہیں ہے. صرف پارٹی نے ایک جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں بہتر کارکردگی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت جو ہے اسے یہاں پہ جو ہے وہ میسر کرنا یا انہیں یہاں پہ موجود ہونا، ان کی موجودگی جو ہے اس کے لیے وہ بڑی ضروری ہے. آخری سوال رانا صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ جنرل باجوہ صاحب کی اور ان کی فیملی کے ان کا مینڈیٹ صرف تھریٹ الرٹ جاری، ان کا یہ مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ وہ اس تھریٹ الرٹ جو جاری کیا اس کو روکیں گے؟ نہیں، جہاں تک ایجنسیز کا تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا معاملہ ہے وہ تھریٹ الرٹ جاری کرنا یا حکومت کو انفارم کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے. اس کو نافذ کرنا یا اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم نے وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری طرح سے نبھائی ہے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ صورتحال ہے، آپ اس میں جو ہے وہ اپنا یا تو اس کو ملتوی کریں اس گیدرنگ کو یا پھر اپنے انتظامات جو ہے وہ ان کے متعلق جو جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ انشور کریں، اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. باقی جہاں تک آپ نے ایسل بیونڈ مین کی بات کی ہے، حکومت کا کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. جو ادارے اس معاملے میں ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہے، کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو جی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی اور اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے، ریڈ الرٹ جاری کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے.